آج ہم ایک ایسی شخصیت کی بات کر رہی ہیں جنہیں پاکستانی فلمی میوزک کا معمار کہا جائے تو بالکل غلط نہیں ہوگا۔ غلام احمد چشتی، جنہیں سب پیار سے بابا چشتی کہتے تھے۔ جی بالکل۔ ہمارے ذرائع ان کی زندگی پر زبردست روشنی ڈالتے ہیں، لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر ایک شخص ایک نوزائیدہ ملک کی پوری فلم انڈسٹری کی آواز کیسے بن سکتا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور اس کا جواب نا ان کی کہانی کے ہر موڑ میں چھپا ہوا ہے۔ اچھا؟ جی، بابا چشتی 1905 میں بھارت کے گاؤں گنا چور میں پیدا ہوئے۔ موسیقی کا شوق تو تھا، لیکن ان کی زندگی کا جو اصل محور بدلا وہ 1934 میں لاہور میں بدلا۔ جب وہ آغا حشر کاشمیری سے ملے؟ جی، جب وہ آغا حشر کاشمیری سے ملے۔ ایک منٹ، آغا حشر کاشمیری تو ایک ڈرامہ نگار تھے، ایک ادیب، ایک موسیقار کو ایک ڈرامہ نگار سے تربیت ملنا یہ تھوڑا غیر معمولی نہیں لگتا؟ یہی تو ان کی تربیت کا سب سے منفرد پہلو تھا۔ دیکھیں، آغا حشر صرف ڈرامہ نگار نہیں تھے، وہ تھیٹر کے بادشاہ تھے۔ صحیح۔ وہ سمجھتے تھے کہ موسیقی کہانی کا ایک حصہ ہے، صرف ایک اضافی چیز نہیں۔ انہوں نے بابا چشتی کو سکھایا کہ دھن ایسی ہو جو کردار کے جذبات اور کہانی کے بہاؤ کو آگے بڑھائے۔ اچھا، تو یہ صرف سر اور تال کا علم نہیں تھا، بلکہ موسیقی کو کہانی سنانے کے لیے استعمال کرنے کا ہنر تھا۔ بالکل، اور اسی ہنر کی بدولت انہوں نے بھارت میں اپنا نام بنایا۔ اور ذرائع میں ایک حیران کن بات یہ بھی لکھی ہے کہ انہوں نے صرف 9 سال کی عمر میں نور جہاں کو سٹیج پر متعارف کروایا تھا۔ جی، اور یہ ان کی دور اندیشی کا ثبوت ہے۔ مطلب آپ سوچیں کہ ایک تجربے کار موسیقار ایک 9 سالہ بچی میں کیا دیکھ رہا ہے؟ ایک مستقبل کا ستارہ۔ ظاہر ہے وہ صرف ایک اچھی آواز نہیں بلکہ ایک پورا سٹار دیکھ رہے تھے۔ ان میں ہنر کو پہچاننے کی غیر معمولی صلاحیت تھی۔ تو وہ بھارت میں ایک کامیاب کیریئر بنا چکے تھے۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ 1949 میں انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر ایک بالکل نئے ملک پاکستان کا رخ کیا، جہاں فلم انڈسٹری کا کوئی وجود ہی نہیں تھا؟ یہ تو بہت بڑا رسک تھا۔ بہت بڑا رسک تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں وہ ایک موسیقار سے ایک انڈسٹری بلڈر بنے۔ اچھا؟ پاکستان کی فلم انڈسٹری کو ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو صرف دھنیں نہ بنائے بلکہ صفر سے ایک نظام کھڑا کر سکے۔ اور ان کی پہلی پاکستانی فلم پھیرے اس کی بہترین مثال ہے۔ جی، پھیرے۔ اس فلم کا قصہ تو ناقابل یقین ہے۔ کیا یہ واقعی سچ ہے کہ اس کے 6 گانے صرف ایک دن میں لکھے بھی گئے، کمپوز بھی ہوئے اور ریکارڈ بھی ہو گئے؟ یہ سچ ہے، اور یہ دونوں چیزوں کا مرکب تھا۔ بابا چشتی بلا شبہ ایک، آپ کہہ لیں، ایک تخلیقی مشین تھے۔ جی۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ نوزائیدہ پاکستانی انڈسٹری کے پاس وقت اور پیسہ دونوں کی شدید کمی تھی۔ تو پروڈیوسرز کو ایسے ہی کسی کی ضرورت تھی؟ بالکل، انہیں ایک ایسا موسیقار چاہیے تھا جو کم بجٹ میں تیزی سے ہٹ گانے بنا سکے، اور بابا چشتی نے یہ ضرورت پوری کی۔ وہ صرف آرٹسٹ نہیں، وہ اس انڈسٹری کے انجن تھے۔ تو انہوں نے نہ صرف دھنیں بنائی بلکہ بہت بڑا ٹیلنٹ بھی متعارف کروایا۔ سلیم رضا، نسیم بیگم، مالا، مسعود رانا، یہ تو بہت بڑے نام ہیں۔ یہ محض ناموں کی فہرست نہیں ہے، یہ ان کی میراث ہے۔ اب مسعود رانا کو ہی لے لیں۔ جی۔ ان کی وہ جو توانائی سے بھرپور آواز تھی، اس کو بابا چشتی نے پہچانا اور انہیں ایکشن ہیروز کی آواز بنا دیا۔ اور ان کے بغیر شاید ہمیں ٹانگے والا خیر منگدہ جیسا شاہکار کبھی نہ ملتا۔ کبھی بھی نہیں۔ وہ صرف ہنر نہیں پہچانتے تھے، وہ اس ہنر کو صحیح کردار اور صحیح کہانی سے جوڑنا بھی جانتے تھے۔ اور ان کی موسیقی میں ایسا کیا خاص تھا جو عوام سے اس قدر جڑ گیا؟ کہا جاتا ہے کہ ان کی دھنوں میں پنجاب کی مٹی کی خوشبو ہے۔ اس کا تکنیکی مطلب یہ ہے کہ وہ لوک دھنوں کو فلمی انداز میں ڈھالنے کے ماہر تھے۔ یعنی انہوں نے ڈھولک، چمٹے اور گھڑے جیسے عوامی سازوں کو وائلن اور پیانو جیسے آرکسٹرل سازوں کے ساتھ ایسے ملایا کہ گانا شہری اور دیہی دونوں میں مقبول ہو جاتا تھا۔ ٹانگے والا خیر منگتا کی مثال آپ نے دی، اس میں ٹانگے کے چلنے کی تال ہی گانے کی بنیاد بن جاتی ہے۔ بالکل، یہ عوامی زندگی کو موسیقی میں ڈھالنے کا فن تھا۔
تو خلاصہ یہ ہے کہ بابا چشتی صرف ایک موسیقار نہیں تھے، وہ ایک ادارہ تھے۔ انہوں نے دھنیں بنائیں، گلوکار تراشے اور ایک ایسی صنعت کی بنیاد رکھی جس کی اپنی کوئی شناخت نہیں تھی۔ اور اسی لیے انڈسٹری میں سب انہیں بابا جی کہتے تھے۔ اور حکومت نے بھی انہیں 1989 میں پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا۔ جی، ان کا انتقال 1994 میں ہوا، لیکن ان کا کام آج بھی زندہ ہے۔ وہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ موسیقی صرف تفریح نہیں بلکہ ثقافت کی تعمیر کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اور یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کس طرح ایک فرد کا تخلیقی ویژن اور محنت نہ صرف ایک پوری صنعت کی سمت طے کر سکتی ہے بلکہ آنے والی کئی دہائیوں تک ایک قوم کی ثقافتی شناخت کا حصہ بھی بنی رہتی ہے۔